سورہ مریم جس کے ہاں خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، کیونکہ وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے اور ہمارے بس کا کچھ ہے ہی نہیں۔ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں نماز عشاء کے بعد، خدا کہتا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تمہارے پاس ایک دانہ ہوتا اسے بھی زمین میں ڈال کے بھول جاتے ہو، اس ایک کو 70 ہم بناتے ہیں۔ وہ سڑ جائے تو تم کیا کر لو گے؟ ہم ہیں، ہم کرتے ہیں، تم نہیں کرتے ہو کچھ، تم نہیں کرتے۔ اپنی زندگی میں خدا کو محسوس تو کرو نا۔ توجہ فرمائیے گا، میں سیلفشنس کی بات کر رہا ہوں۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں تھکے، تھک گئے ہوں گے تب بھی پڑھوں گا، میں کون سا رک جاؤں۔ سورہ مریم کو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ بچہ ہو، یعنی وہ کپل جو تنہائی محسوس کر رہے ہیں ان کی تنہائی دور ہو، ان کے ایک اولاد آئے، ان کے آنگن میں کلکاری ہو، وہ چہکے، آبادی بڑھے۔ اسی سورہ مریم کو جا کے پڑھیے جس کے لیے معصومین نے کہا ہے اپنے یہاں اپنے گھر کی آبادی کو بڑھانے کے لیے سورہ مریم پڑھو۔ اور اسی سورہ مریم میں آخری آیتوں میں لکھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ یاد رکھو، یہ تم اپنے گھر کی آبادی بڑھانے کے لیے تو اس سورہ کو پڑھ رہے ہو، لیکن قیامت میں سب کو اکیلے آنا ہے۔ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں عجب تو، مجھے تعجب ہے اس شخص پر لمن ایقن، جسے یقین ہے کہ یموت وحدہ ویدخل القبر وحدہ ویحاسب وحدہ کیف یستأنس بالناس۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مرتا اکیلے ہے، قبر میں اکیلے جاتا ہے، حساب کتاب اکیلے دینا ہوتا ہے، پھر بھی لوگوں سے اتنا مانوس ہے۔ سب کچھ تم کو اکیلے کرنا ہے، اپنی فکر کرو۔